اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور آج کی تراویح میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ 30واں سپارہ سنیں گے۔ اس 30ویں سپارے کی پہلی سورت سورہ نبا، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 78 نمبر سورت ہے اور 40 آیتوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ نبا میں اللہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں، اس سے بڑی خبر کے متعلق جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، یقیناً یہ بھی جان لیں گے، پھر یقیناً انہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا، کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا اور پہاڑوں کو میخیں نہیں بنائیں اور تمہیں جوڑا جوڑا نہیں پیدا کیا؟ کیا تمہاری نیند کو آرام کے لیے نہیں پیدا کیا اور رات کو پردہ تمہارے لیے نہیں بنایا، اور دن کو ہم نے روزگار کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر ہم نے 7 مضبوط آسمان پیدا کر دیے، ان کو چراغوں سے روشن کر دیا جو کہ چمکتا ہوا سورج ان کے اوپر چل رہا ہے، اور بدلیوں نے ہم سے بکثرت بہتا ہوا پانی برسایا۔ تو آخر کیا بات ہے، یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے؟ یقیناً ایک فیصلے کے دن کا وقت ہے جس دن کے سور پھونکا جائے گا، اور یہ سب کے سب آسمان کھول دیے جائیں گے اور پہاڑ چلائے جائیں گے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک دوزخ جو ہے وہ گھات میں ہے اور ان کے مرتدی اور سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ فرما رہا ہے یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے باغات ہیں، اور جس دن کے روح اور فرشتے صفے باندھ کر کھڑے ہوں گے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے رحمان اجازت دے دے، اور وہ بھی اس بات کی اجازت کہ وہ ٹھیک اور درست بات کہے۔ بس اختتام پہ اللہ فرما رہا ہے اس آیت کے کہ جس دن انسان اپنے ہاتھوں کی کمائی کو دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ سورہ نازیات جو کہ ترتیب کے لحاظ سے 46 آیتوں پر مشتمل، اللہ نے فرمایا اور قسم کھائی، اور اللہ فرما رہا ہے ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ اور یہ اشارہ ہے جو اس کی تفاسیر جو لوگوں نے لکھی ہے اس میں یہ اشارہ ہے کہ یہ اللہ گناہ گاروں کی روح کھینچنے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ڈوب کر سختی سے کھینچتے ہیں فرشتے ان کی روح، اور بند کھول کر چھڑا دینے والوں کی قسم۔ اور یہ دوسری قسم ہے سہلے لوگوں کی روح کے متعلق کہ اللہ فرما رہا ہے کہ بالکل ان کی روح تو ایسی کھینچی جاتی جیسے ایک بند گرا ہلکی سی اور اس کو کھول دی گئی، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم۔ اور کافروں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو ہے جسم کے اندر گھس جاتے ہیں اور روحوں کو کھینچ کر نکال کر آتے ہیں، پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، ان فرشتوں، یہ ساری قسمیں کم و بیش فرشتوں کے متعلق ہی ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو کام ان کو کہا جاتا ہے وہ دوڑ کر کرتے ہیں اور اس کام کے لیے تدبیریں کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، یعنی کہ یہ کہتے ہیں کہ وہ پہلے نفخے، پہلے سور کی بات کی جا رہی ہے کہ جب پھونکا جائے گا تو پوری زمین جو ہے کانپنے لگے گی، اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ جس دن کانپنے والی کانپے گی، اور اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی، اور یہ دوسرے سور کی جو اس کے بعد پھونکی جائے گی، جس کے بعد لوگ جو ہے وہ زمین سے نکلنا شروع ہو جائیں گے اور اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف چلیں گے۔ اس دن دل جو ہے ان کے، اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن ان کے دل دھڑکتے ہوں گے اور ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی اور پہلی کی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے، جیسے کہ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ بوسیدہ ہڈیاں جو تھیں ان کو پھر جاں بخش دی جائے گی، اور کہتے ہیں پھر تو یہ لوٹنا نقصان دہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں لوٹنا نقصان دہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ایک خوفناک ڈانٹ ہوگی جو ان کو پڑے گی، اور یہ ایک دم میدان میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ فرعون کو انہوں نے دعوت دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ آپ فرعون کو دعوت دے دیں، اس سے جو ہے بات نرمی سے کریں، اس کو بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں دکھا دیں۔ اور پھر جہنم کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ سامنے لا دی جائے گی۔ جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہے گا، اس کی نفس کی خواہشات سے رکا ہوا ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اس کے بعد سورہ عبس جو کہ ترتیب کے لحاظ سے 80 صورتیں ہیں، 42 آیتوں پر مشتمل ہے، اس کے متعلق اللہ نے فرمایا ترش رو ہوا اور منہ موڑ لیا، اور اس کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر شاید وہ سمجھ جانے والا تھا یا نصیحت سنتا اور نصیحت فائدہ پہنچاتی۔ تو یہ ایک صحابی ہیں عبداللہ بن ام مکتوم، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے، تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کا کوئی ڈیلیگیشن بیٹھا ہوا تھا جس سے بات چیت ہو رہی تھی، تو انہوں نے کچھ سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا۔ تو یہ اللہ نے اس کے حوالے سے یہ بات اتاری کہ ترشرو اور منہ موڑ لیا،
اور صرف اس کے پاس ایک جبکہ اس کے پاس ایک نابینا آیا، تجھے کیا خبر شاید وہ سننے والا ہوتا اور نصیحت کو سنتا اور نصیحت اس کو فائدہ پہنچ جاتی، اس کی طرف تو پوری توجہ کرتا ہے۔ جو لوگ نصیحت کو قبول نہیں کرتے ان کی طرف اشارہ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ جو شخص تیرے پاس دوڑتا ہوا آتا ہے اور اللہ کا ڈر اور خوف بھی رکھتا ہے اور تو اس سے آپ بے رخی برتتے ہیں، تو اس سے بے رخی نہ برتیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قرآن تو نصیحت کی چیز ہے، جو چاہے اسے قبول کرے۔ یہ تو پرعظمت صحیفوں میں سے ہے اور جو بلند و بالا اور پاک صاف ہے، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے جو بزرگ اور پاک باز ہے۔ اللہ کی مار انسانوں پر کیسا ناشکرا ہے۔ انسان کو ناشکرا کہتے ہوئے اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہت ناشکرا ہے، یہ اپنے حالت کو نہیں دیکھتا کہ کس صورت سے کہاں تک یہ پہنچا ہے۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ پھر وہی ہے جو کہ موت دے گا اور پھر قبر میں دفن کر دیا جائے گا، پھر اسے زندہ کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھے کہ اللہ نے کیسے اس کے لیے پانی برسایا ہے، کس طریقے سے زمین سے اناج اگایا ہے، کیسے زیتون اور کھجور کے درخت جو ہے اس کو فراہم کیے ہیں، گنجان آباد باغات اس کو دیے ہیں اور میوے دار پھل اس کو دیے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ انسان ناشکرا اور ان چیزوں پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے کان جو ہے وہ بہرے کر دینے والی قیامت کی آواز ان کو پڑے گی تو ہر آدمی اس دن اپنے بھائی سے، اپنے ماں باپ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ اور اس کا اشارہ یہ ہے کہ اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اور اس دن یہ ان سے بھاگیں گے، اس لیے کہ ان کو اپنی اتنی فکر پڑی رہے گی، یہ دوسرے کی فکر کہاں سے کریں گے۔ نیک کاروں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن بہت سے چہرے روشن ہوں گے اور بہت سے ہنستے اور حشاش بشاش ہوں گے، جبکہ گناہ گاروں کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بہت سے چہرے جو ہے غبار آلود ہوں گے اور سیاہ چہرے ہوں گے، اور یہی کافر اور بدکردار لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ان کے چہرے جو ہے وہ سیاہ ہوں گے۔ آگے چل کر سورہ تکویر میں اللہ فرما رہا ہے کہ پھر یہاں پہ قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، جب حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی، جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے۔ حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی یعنی اصل میں جب اونٹنیاں جو ہیں وہ 10 ماہ کی ہو جاتی ہیں تو ان کو بہت ان کا مالک ان پہ فخر کرتا ہے کہ یہ حاملہ ہے اور بس یہ اونٹنیاں جنم دے رہے ہیں، تو اس کی بڑی کیئر کرتا ہے اور اس کی بڑی فکر کرتا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ یہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیوں کو بھی بھول جائیں گے، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکایا جائے گا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ اس دن سمندر کا جو پانی ہے یہ آگ کی شکل اختیار کر لے گا، اور جب جانیں جسموں سے ملا دی جائیں گی، آپ کی روح جو ہے آپ کے جسم میں دوبارہ داخل کر دی جائے گی۔ جو لوگ بچوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے ان کے متعلق اللہ فرما رہا ہے کہ اس دن ان سے سوال کیا جائے گا کہ آخر کس پاداش میں تجھے قتل کیا۔ جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے اور آسمان کی کھال اتار لی جائے گی، جہنم بھڑکائی جائے گی اور جنت کو نزدیک لے آیا جائے گا، ہر شخص جان لے گا کہ اس نے اپنے لیے کیا کمایا اور کیا بھیجا ہے۔ اللہ نے قسم کھا کر کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے اور چلنے پھرنے والے اور چھپنے والے ستاروں کی، اور رات کی جب جانے لگے اور صبح کی جب چمکنے لگے، کہ یقیناً یہ ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے۔ جو بات آپ کو بتائی جا رہی ہے ایک بزرگ رسول بتا رہا ہے جو قوت والا ہے اور عرش والے اللہ کے نزدیک بلند ہے، اور اس کی آسمانوں میں اطاعت کی جاتی ہے اور وہ امین ہے، اور تمہارا ساتھی دیوانہ نہیں ہے۔ یہ قسم کہا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرمایا اس نے فرشتے کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا۔ تو یہ بات ہو رہی ہے اس جبرائیل امین کی کہ جبرائیل امین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کے کھلے کنارے پہ دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کو 2 مرتبہ بالکل ان کی اصل حالت میں دیکھا۔ ایک مرتبہ تو جب وہ غالباً سورہ مدثر جب نازل ہو رہی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جبرائیل امین کو آسمان اور زمین کے درمیان 600 پروں کے ساتھ دیکھا، اور ان کے پر اتنے تھے جو پوری آسمان پہ جو ہے وہ چھائے ہوئے تھے۔ اور اس کے بعد دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں نے معراج کے موقع پہ دیکھا۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ نبی ہے جس نے جبرائیل امین کو، اس قوت والے فرشتے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ غیب کو بتلانے والے ہے اور اس میں کوئی بخیلی نہیں کرتا، یعنی کہ جب اس کو جو علم اللہ دے رہا ہے یہ آپ تک پہنچانے والا، اور اس میں کوئی بخیلی نہیں کرتا۔ پھر قرآن کے متعلق فرمایا کہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام نہیں ہے،
پھر تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ تو تمام جہانوں والوں کی نصیحت نامہ ہے، تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے، جو تم میں سیدھی راہ پر چلنا چاہے اس کے لیے نصیحت ہے۔ یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اور تم بغیر پروردگار کی چاہت کے کچھ کر نہیں سکتے، جو وہ چاہے گا وہی تم نے کرنا ہے۔ سورہ انفطار ہے، سورہ انفطار میں پھر وہی قیامت کا ذکر، اور اس میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب آسمان پھٹ جائے گا، جب ستارے جھڑ جائیں گے، جب سمندر بہہ نکلیں گے، جب قبریں شق کر دی جائیں گی، اس وقت انسان کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا؟ جس رب نے تجھے پیدا کیا، اللہ فرما رہا ہے کہ جب کہ تم نے اس رب کی اطاعت نہیں کی جس نے کہ تمہیں پیدا کیا، جو بڑا زبردست ہے، جس نے تمہاری صورت بنائی جس طریقے سے چاہا، جو تمہارے اوپر نگہبان ہے، عزت والا ہے، لکھنے والا، تمہارے اوپر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو لکھنے والے ہیں اور مقرر فرشتے ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ فرشتے اس کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یقیناً نیک لوگوں کے لیے جنت ہے اور عیش و آرام ہے۔ اور اس کے بعد دوزخ کا ذکر کہ یقیناً بدکار لوگوں کے لیے دوزخ ہوں گے اور بدلے والے دن ان میں جائیں گے، اسی میں ڈال دیے جائیں گے۔ آخر میں اللہ فرما رہا ہے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا محتاج نہ ہوگا، اور تمام احکام اس روز صرف اللہ ہی کے ہوں گے۔